الرحمن الرحیم عن علی رضی اللہ عنہ ان وسلم قضا بالدین قبل الوصیہ۔ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قرض اور دین کا فیصلہ وصیت سے پہلے کیا ہے۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جب میراث تقسیم ہوتی ہے تو اس کی میراث کے اندر 4 طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کام اس کی تجہیز و تکفین، یعنی اس کے کفن کا انتظام، اس کی قبر کا انتظام، جو بھی اس کی تجہیز و تکفین سے متعلق جو کام ہوتا ہے وہ اس کی میراث میں اور اس کے ترکے میں سے کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو کام کیا جاتا ہے اس کے ترکے میں سے وہ یہ کہ جو اس کے ذمے میں کسی کا قرض ہے، اس کے ذمے میں کسی کا دین ہے، تو وہ قرض اور وہ دین پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ کسی سے قرض لیا ہے، کسی سے کوئی چیز خریدی ہے، پیسے نہیں دیے، کسی بھی طرح کا کوئی قرض اس کے ذمے میں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے، یعنی اگر اس نے یہ وصیت کی ہے مثلاً کہ میرے مال میں سے اتنا پیسہ کسی فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، یا کسی کو کسی رفاہی ادارے میں دے دینا، یا کسی مسجد میں دے دینا، کسی مدرسے میں دے دینا، کسی غریب کو دے دینا، کوئی بھی ایسی وصیت کی ہے تو وصیت کے بارے میں ایک تو یہ بات سمجھیں کہ وصیت اپنے کسی وارث کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے جو شرعاً میراث کا حقدار ہے، مثلاً کسی کے والد کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹے کو میراث میں شریعت نے حق دیا ہے۔ کسی کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو والد اگر زندہ ہے تو اس کی بیٹے کی میراث میں والد کا حصہ ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ کوئی اپنے وارث کے لیے وصیت کرے، یعنی مرتے وقت یہ کہے کہ میرے فلاں بیٹے کو میراث سے ہٹ کر اتنے پیسے الگ سے دے دینا۔ اپنے وارث کے لیے کوئی وصیت شریعت کے اندر معتبر نہیں ہے۔ اگر کوئی وارث کے لیے وصیت کرتا ہے اس کی اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اس وارث کو وہی حصہ ملے گا جو شریعت نے میراث میں اس کے لیے متعین کیا ہے۔ ایک تو وصیت کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، وصیت ہوتی ہے غیر وارث کے لیے، جس کو شریعت نے حصہ نہیں دیا اس کو آپ کچھ دینا چاہیں تو اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وصیت نافذ ہوتی ہے 1/3 مال کے اندر۔ 1/3 کا مطلب 1/3 حصہ، یعنی اس نے جو میراث چھوڑی ہے اس کے اگر 3 حصے کیے جائیں، مثال کے طور پر اس نے 3 لاکھ روپے چھوڑے ہیں تو 3 لاکھ کا 1/3 1 لاکھ ہے۔ اس کی جو وصیت ہے وہ 1 لاکھ کے اندر تو نافذ ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی نے میراث میں 3 لاکھ روپے چھوڑے ہیں اور جاتے وقت وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ 1.5 لاکھ روپے فلاں مدرسے میں دے دینا، تو 1.5 لاکھ دینا جائز نہیں ہے۔ 1 لاکھ آپ دے دیں گے، جو 50,000 اس نے اضافی کہیں اس میں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ تو وصیت کا دائرہ کار شریعت نے طے کر رکھا ہے، وہ ہے 1/3 1/3۔ تو ان 2 شرائط کے ساتھ، ایک تو یہ کہ وصیت وارث کے لیے نہ ہو، دوسرا وصیت 1/3 سے زائد نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی پر حج فرض تھا اور وہ اپنا فرض حج ادا نہیں کر سکا اور اس نے جاتے ہوئے وصیت کی کہ میرے مال میں سے یہ حج کرنا۔ اب اگر اس کے 1/3 مال میں اتنا پیسہ ہے جس سے اس کا حج ادا کیا جا سکتا ہو، تب تو ورثہ پر لازم ہوگا کہ اس کی جانب سے حج ادا کریں۔ اور اگر اس کی میراث کے 1/3 میں اتنا پیسہ نہیں ہے تو ورثہ پر لازم نہیں ہے۔ اگر وہ خود اپنی مرضی سے اپنے والد کے لیے، اپنے بڑے کے لیے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن شریعت نے ان پر لازم نہیں کیا۔ تو تیسرے نمبر پر میراث یا جو بھی میت چھوڑ کر جاتا ہے جو اس میں سے دیا جاتا ہے وہ وصیت ہوتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر پھر میراث تقسیم ہوتی ہے کہ جو میراث شریعت نے جو ورثہ کا حق دیا ہے کہ بیٹے کا اتنا حق ہے، بیٹی کا اتنا حق ہے، بہن کا اتنا حق ہے، والد کا یہ ہے، والدہ کا یہ ہے، اس کے بعد یہ تقسیم ہوتی ہے۔ تو گویا یہ 4 طرح کے کام ہوتے ہیں۔ ایک تو میت کی تجہیز و تکفین، دوسرے نمبر پر قرض ادا کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اول تو قرض لینا ہی نہیں چاہیے۔ قرض لینا شریعت کی نظر میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان اپنے آپ کو قرض سے بچائے، روکھی سوکھی کھا لے، اپنے اوپر تکلیف مشقت برداشت کر لے۔ قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے شریعت کی نظر میں۔
لیکن اگر کسی نے لی ہے قرض لیا ہے تو اس کی پھر یہ صورت بنانی چاہیے کہ اپنے ورثہ کو بتا کر جائے، کسی ڈائری میں لکھ دے، کسی جگہ نوٹ کروا دے، کسی کو اطلاع کر دے، کسی جگہ لکھ، کوئی بھی ایسی صورت ہو کہ آپ کے ورثہ کو پتہ ہو کہ میرے والد کے ذمے میں فلاں فلاں کا یہ قرضہ تھا، تاکہ وہ اس میں سے ادا کیا جائے. اس لیے کہ قرض ایسی چیز ہے جو شہید کو بھی معاف نہیں ہے. آپ نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ شہادت کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرض معاف نہیں ہوتا. تو اول تو قرض نہ لے، اگر لیا ہے تو اس کی وضاحت ورثہ کے سامنے کر کے جائے. اور تیسرے نمبر پر وصیت، اور وصیت بھی 1/3 مال کے اندر اور کسی غیر وارث کے لیے. اور چوتھے نمبر پر جو اس کی میراث، ورثہ جو اس کے حقدار ہیں میراث کے، ان میں تقسیم ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی وضاحت اس لیے فرمائی کہ قرض پہلے ادا ہوگا، وصیت بعد میں دی جائے گی. یہ وضاحت انہوں نے اس لیے فرمائی کہ قرآن کریم کے اندر وصیت کا لفظ پہلے آیا ہے اور قرض کا لفظ بعد میں آیا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ کہیں تمہیں اس سے یہ دھوکہ نہ لگے کہ چونکہ قرآن میں وصیت کا لفظ پہلے آیا ہے اور قرض کا لفظ بعد میں آیا ہے تو تم پہلے وصیت نافذ کرو، بعد میں قرض ادا کرو. قرآن میں جو وصیت کا لفظ مقدم آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قرض ہوتا ہے وہ تو کسی کا حق ہے، وہ تو آپ سے زبردستی بھی لے لے گا، تو اس لیے شریعت نے اس کو مؤخر رکھا ہے کہ دین تو آپ نے دینا ہی دینا ہے. وصیت کو مقدم اس لیے کیا ہے کہ جس کے لیے وصیت کی ہے بسا اوقات وہ آپ سے زبردستی نہیں لے سکتا، اس لیے قرآن میں اس کو مقدم کیا گیا. لیکن حکم کے لحاظ سے قرض پہلے ادا ہوگا اور وصیت اس کے بعد ادا ہوگی. یہ سارے شرعی احکام سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمتک یا